بیمار وہ نہیں جو بستر پر پڑا ہے، اصل بیمار تو وہ ہے جو اپنی آخرت سے بے خبر ہے۔ والدین کی خدمت سے رزق میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے۔ پروردگار نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو اپنی ناراضگی کے لیے ڈھال بنایا ہے۔ اپنے اندر کی سوچ کو ہمیشہ صاف رکھے، کیونکہ آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا، کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ہی ڈوبتی ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرے، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ مجھے کسی شخص کو بدلنا نہیں آتا، میں ہار قبول کرتا ہوں، چلا جاتا ہوں۔ خاموشیاں ہی بہتر ہے، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کے تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے بعد بھی قائم رہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ تاریخ تو صدیوں میں اتنی ہی وقت بدلی، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ روتا ہوا ہر لمحہ مسکرائے گا، صبر کرے اے دل اپنا بھی وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر وہ خوشی دے جو آپ کے حق میں بہتر اور مستقبل ہو، آمین ثم آمین۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ بھی رہتے ہیں، جلتے بھی ہیں، رشتے بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ وقت بہترین استاد ہے، محرومیوں کے ساتھ بھی جینا سکھا دیتا ہے۔ منافقت، جھوٹ، بے اعتبار اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے انسان تنہا رہے۔ دنیا میں مخلص چیز دھوکہ ہے جو دل لگا کر دل سے دیا جاتا ہے۔ کچھ تاریخیں، کچھ دن اور کچھ لمحے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں، جہاں بھی رہے مخلص رہے۔ جب دل گھبرائے تو علم نشرہ پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ رات کو بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو تو کہو الحمدللہ۔ مقدر تب بدلتا ہے جب تم اللہ پاک کے فیصلوں پر شکوہ نہیں کرتے۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے۔ کاش اتنے وفادار بھی ہوتے جتنے لوگ حسین ہوتے ہیں۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے، جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ کسی کا مان مت توڑے، مان اور محبتیں تو نصیب والوں کے حصے میں آتی ہے، اور کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ایک لمبی دوری طے کرنا ہوتا ہے، لیکن دل سے اترنے کے لیے فقط آپ کی ایک کوتاہی اور غلطی کافی ہے۔ اس دنیا کی ریت ہے۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں رچ جائے۔ اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ یا اللہ مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا قبول ہونے کا یقین نہیں۔ ارے یقین رکھو وہ ضرور کن کہے گا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ جس جگہ بھی ہوگا اپنے کام میں دیانت دار ہوگا۔ اپنے رب سے اپنی محبت مانگے، یا رب ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں تیرے سوا کسی کی محبت کی آرزو نہ ہو، انسانوں سے امید نہ رکھے، وہ بہت جلد بیزار ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں اپنے رب کی محبت کے سوا کسی محبت نہیں ہوگی تو دل پرسکون رہیں گے۔
نصیحت وہیں پر کرو جہاں نفع کی کوئی صورت ہو، ہر کسی پر اپنا وقت ضائع مت کرو۔ دین کی دعوت کا کام کرے، علم بھی ملے گا، عقل بھی ملے گی، نیکیاں بھی اور اللہ کا قرب بھی۔ زندگی ایسے جیو، کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ اگر بات ہی اتنی بری ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں، اور اگر بات اتنی ضروری ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں۔ اگر بات رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ تکلیف دور کر دے اے لوگوں کے رب، تیرے علاوہ تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ باتیں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خود پر نہ گزرے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا افلاس محبت کی کمی ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ درود پاک وہ سویرا ہے جو پڑھنے والے کی زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں ہونے دیتا۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ کوئی شخص بھی ہمیشہ مصروف نہیں ہوتا، یہ آپ کی اہمیت پہ منحصر ہے، آپ اس کی فرصت کے لمحات میں کون سے نمبر پہ آتے ہیں۔ یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی صرف مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی مانند ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت میں 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ ایک دن ہم سب صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے، اپنی طرف سے ایک اچھی یاد بننے کی پوری کوشش کریں، مل جل کر کام کریں۔ جب تک 2 چراغ روشن نہ ہوں، ایک چراغ کے نیچے اندھیرا رہے گا۔ ہر انسان کی زندگی ایک جنگ ہے جو ناجائز خواہشات اور ضمیر کے درمیان جاری ہے۔ جیت اس کی ہے جو خواہشات پر بازی لے جائے، ورنہ غلط خواہشات کی جیت انسان کی سب سے بڑی ہار ہے۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ انسان وہی جس کا ذکر خیر باقی رہے۔ قرآن اللہ اور بندوں کے درمیان براہ راست تعلق کا ذرائع ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ اللہ آپ پر رحم کرے۔ بیٹیاں ماں باپ کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ ہوتی ہیں۔ یا رب اندر کے موسم آباد رہے، باہر گزارا ہو جاتا ہے۔ زندگی میں رونق ماں باپ سے ہوتی ہے، ان کے جانے کے بعد چاہے جتنی بھی آسائش ہوں، چہرے پہ یتیمی آ ہی جاتی ہے۔